آج ہم اس ویڈیو لیکچر میں پاپولیشن ایکسپلوژن کے امپلیکیشنز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے۔ گائز، جب ہم ایکسیسو پاپولیشن کے امپیکٹس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو مجھے اس کی امپلیکیشنز میں سے جو ایک اہم امپیکٹ نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے، وہ ہے ایکسیسو پاپولیشن کی وجہ سے لو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ۔ جی گائز، جب پاپولیشن جو ہے یہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہمارے وسائل کے اوپر جو ہے اس کا ایک بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، کیونکہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ وسائل درکار کرتے ہیں، ان کو زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے اس کے اندر ہماری جو پرفارمنس ہے وہ ہر سال جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر ایک جو رپورٹ پبلش ہوئی ہے اس کے اندر گائز 180 ملکوں میں سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ 152 نمبر پر ہے، اور گائز دس از ریئلی اے سوری اسٹیٹ آف افیئرس۔ اور پھر اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ جو ہماری پاپولیشن ہے اس کی وجہ سے پھر ہماری جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ان کے اوپر بھی ایک اس کا گہرا اثر ہے۔ ہم یہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو رورل ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، جو ہمارے بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں دیہاتوں میں، اسی طرح جو تحصیل لیول کے اوپر جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں اور ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، یہ ہاسپٹلز ہمارے جو ہیں یہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے یہ بہت کم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے ہسپتالوں کے اندر بے جا رش دیکھنے میں آتا ہے، اور پھر پرائیویٹ سیکٹر کی یہاں پر انٹری ہوتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر تو پھر انتہائی ایکسپینسو ہے، جو کہ عام آدمی کے جو ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کے جو ایکسپینسز ہیں اس کی کیپیسٹی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھر گائز اس طرح جو ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے وہ پھر بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے افیکٹڈ ہے، اور پھر نہ صرف ہمارے جو ہاسپٹلز کا ہمارے لیے مسئلہ ہے بلکہ ہمارے پاس لیبارٹریز کے بھی مسائل ہیں، ٹیکنیشینز کے مسائل ہیں، اور پھر دوائیوں کی اویلیبلٹی کے مسائل ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو ہے یہ بھی انتہائی نامناسب ہے، انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مقابلے میں یہ انتہائی بدتر ہے۔ گائز، ہمارے ہاں تقریباً جو ہے 1600 پیشنٹس کے لیے صرف ایک ڈاکٹر اویلیبل ہے، اور اسی طرح پاکستان نرسنگ کونسل کے جو لیٹسٹ اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق ہمارے ہاں 3600 پیشنٹس کے لیے صرف ایک نرس اویلیبل ہے، اور گائز یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ میرے لیے بھی ایک حیرانگی کا باعث تھے۔ اور پھر اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے وہ بھی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ ہمارے جو اسکولوں کی تعداد ہے، اسی طرح ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز کی جو تعداد ہے یہ ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے بہت کم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، یہ پرائمری سے سیکنڈری اور سیکنڈری سے جب کالج لیول پر جاتے ہیں اور پھر جب کالج سے یونیورسٹی لیول کی طرف جاتے ہیں تو پھر اسی طرح ان کی جو ڈراپ آؤٹ ریشو ہے یہ بہت زیادہ ہے، اور صرف تقریباً ہماری جو یوتھ ہے یا جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا صرف 4% حصہ جو ہے وہ صرف یونیورسٹیز تک پہنچ سکتا ہے یا پھر پہنچ پاتا ہے، جبکہ یہ جو ریشو ہے یہ ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر تقریباً 40% ہے۔ تو گائز یہ جو گیپ ہے 4% سے 40% تک کا یہ بہت بڑا گیپ ہے، اور اسی وجہ سے ہم پھر جو ہیں وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گائز جو اوور پاپولیشن کا ایک اہم ایفیکٹ ہے وہ میری نظر میں اوور پاپولیشن کی وجہ سے ایک بڑھتا ہوا اربانائزیشن کا ٹرینڈ ہے۔ گائز، آپ لوگ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایک رجحان ہے، اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹیز کے رجحان کی وجہ سے ہماری جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں ان کا ایک نان ایگریکلچرل یوز ہو رہا ہے، اور پھر اس نان ایگریکلچرل یوزج کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ہمارا جو کراپڈ ایریا ہے یہ کم ہوگا، اور کراپڈ ایریا کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کم پروڈکشن، جبکہ دوسری طرف ہماری جو آبادی ہے یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو پھر آبادی کے بڑھنے اور ادھر سے
क्रॉप प्रोडक्शन के कम होने की वजह से डेफिनेटली एक फूड इनसिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। और गाइस आप लोग इस बात को भी समझते हैं कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर वाज़ेह अंदाज में ये लिखा गया है कि हमारे तकरीबन जो है 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू एडिक्वेट फूड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू स्पेंड एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ एट ऑल द टाइम्स। और इसी तरह गाइस मैंने पिछली वीडियो में भी इस बात को जिक्र किया था, इस बात का एक ज़िक्र किया था कि तकरीबन हमारे जो 37% चिल्ड्रन हैं दे आर माल नरिश्ड, दे आर अंडर डेवलप्ड, they cannot grow mentally or physically as per their potential simply due to the shortage of food resources. So guys, this is really a sorry state of affairs. हमें ये जो फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन है इससे हमें ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो है हमें इसका सामना है और हमें इससे बहुत जल्द निकलना होगा, वरना ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी। और गाइस इसके अलावा फिर अर्बनाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ वाटर पोल्यूशन का मसला है, इसके अलावा फिर एयर पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन का मसला है, जैसा कि शहरों में फिर व्हीकल्स का एक बढ़ता हुआ रुझान है और फिर ये जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां हैं ये हमारी हवा को पोल्यूट कर देती हैं। और फिर एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे यहाँ दूसरे जो बीमारियां हैं ख़ासकर स्किन की डिजीज़ और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो इन्फेक्शन है ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। इसके अलावा लंग्स की जो डिजीज़ हैं ये भी कॉमनली रिपोर्ट हो रही हैं और ये फिर इन सारी चीज़ों का जो आप कह लेंगे एक किस्म का जो क्रेडिट है ये फिर अर्बनाइजेशन को जाता है। और इस वजह से फिर जो है ये ओवर पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन मसाइल की एक बड़ी वजह है। और इसी तरह जब गाइस हम मज़ीद ओवर पॉपुलेशन के इम्प्लिकेशंस के बारे में सोचते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है कि ओवर पॉपुलेशन के साथ पावर्टी का भी जो है एक बड़ा गहरा संबंध है। पावर्टी जो है ये भी हमारे माशरे में जो है बड़ी सख्ती के साथ अपने पंजे जो है ये जकड़ रही है और एक विशियस साइकिल की तरह इसने लोगों को जो है जकड़ा हुआ है। और अभी रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन की जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर रिपोर्ट आई है, इसी रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जो हैं गाइस तकरीबन 38.3% ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है दिस पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। और फिर इससे भी बढ़कर तकरीबन हमारे जो हैं 21.4% ऑफ आवर पीपल आर लिविंग अंडर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पॉवर्टी। और फिर इससे भी बढ़कर तकरीबन 51.4% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डेप्रिवेशन। तो गाइस ये इंतहाई गंभीर किस्म के जो है ये सिचुएशन है हमारे यहाँ ये इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से। और फिर जब हम मज़ीद इसके इम्पैक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो फिर हमें ये भी समझ आती है कि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ वाटर क्राइसिस जो है ये भी इसी का एक बाय प्रोडक्ट है। क्योंकि 1947 में हमारे पास जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी ये तकरीबन 5613 क्यूबिक मीटर थी और ये फिर अब 2017 में IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कम होकर तकरीबन 1017 क्यूबिक मीटर रह गई है। और गाइस ये जो हमारा इतना बड़ा गैप आया है वाटर अवेलेबिलिटी में, इसके अंदर डेफिनेटली बढ़ती हुई आबादी का एक बड़ा अहम किरदार है और इसी वजह से हमें इस वाटर की जो एक सीरियस सिचुएशन है इसका सामना है। इसी तरह हमारे पास जो एनर्जी की जो शॉर्टेज का मसला है, जो एनर्जी क्राइसिस है, इसके अंदर भी किसी न किसी तरह जो है ये ओवर पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा अहम इसके अंदर किरदार है। क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, अर्बनाइजेशन हुई, हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक बढ़ता हुआ जो है बूम हुआ और फिर इस वजह से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ी। जबकि दूसरी तरफ हमने हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन का जो मेकानिज़म है उसको हमने मॉडर्नाइज़ नहीं किया, उसको हमने रिफॉर्म नहीं किया, हमने एनर्जी प्रोडक्शन के नए प्लांट्स जो हैं उस तनासब के लिहाज से नहीं लगाए, तो फिर एक एनर्जी के प्रोविजन के अंदर एक अच्छा खासा गैप आ गया। तो अब फिर हमें जो है इस वजह से फिर हमें एनर्जी की
شارٹیج کا آئے دن اس مسئلے کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو گائز انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک الگ سے ایک ویڈیو لیکچر ایک مکمل جو ہے انرجی شارٹیج کے اوپر بھی رکھوں گا, اور پھر ہم اس کے اندر اس کے جو دوسرے ڈیفرنٹ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں ان کو بھی ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے. بہرحال ابھی جو اس کے علاوہ مطلب انرجی کرائسس کے علاوہ جو ہمیں اوور پاپولیشن کا ایک اہم جو امپیکٹ سمجھ میں آتا ہے وہ میری نظر میں ہمارے ہاں یہ جو پرابلم ہے, جو ایک سیریس پرابلم ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کا, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. گائز آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ایک رائٹ ٹو ڈگنیٹی ہے, ایک رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ, رائٹ ٹو انٹیگریٹی, یہ انسان کا ایک ان بورن حق ہے, سمپلی بیکاز وی آر ہیومن بینگز. سو دس رائٹ آف ریسپیکٹ, دس رائٹ ٹو سیلف ریسپیکٹ, رائٹ ٹو ڈگنیٹی, یہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے. لیکن انفارچونیٹلی جب ہم اپنے معاشرے کے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ہاں انسانوں کی کوئی خاطر خواہ عزت نہیں ہے, بلکہ خاص کر ہمارا جو لوئر اسٹریٹا آف آر سوسائٹی ہے ان کی تو خاص کر کارخانوں میں, فیکٹریوں میں, ورک شاپس کے اندر اور دوسرے ایون گورنمنٹل جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر بھی ان کو پراپر جو ہے عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. اور ایون ان لوگوں کو بھی اب یہ ادراک ہو گیا ہے کہ دے آر سمپلی بورن ٹو بی ہیوملیٹڈ. تو یہ ایک بڑی جو ہے سیریس سچویشن ہے, بڑی مجھے جو اس کا جو اوور پاپولیشن کا اس کے اندر ایک بڑا اچھا خاصا جو ہے رول نظر آتا ہے. گو کہ اخلاقیات کا تو ایک اہم کردار ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کی زیادہ آبادی کی وجہ سے بھی ہمیں انسانوں کی قدر کا اندازہ جو ہے وہ ہم بھول گئے ہیں کہ انسان کی کیا قدر ہے. سمپلی ایک انسان ہونا جو ہے اس کی کتنی ویلیو ہوتی ہے اس کے کہ ریگارڈلیس آف ونز اسٹیٹس اور ہز اسٹینڈرڈ ان سوسائٹی اور واٹ ایلس. اینی ہو گائز, اس کے علاوہ جو مجھے ایک اور اہم جو ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو مجھے اوور پاپولیشن کی وجہ سے سمجھ آتی ہے وہ ہمارے ہاں ایک آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے یہ بھی تقریباً نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے تقریباً 10 ملین ہاؤسز کا ایک اچھا خاصا فقدان ہے, اور پھر یہ جو 10 ملین ہاؤسز کا ایک گیپ ہے اس وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انفارچونیٹلی چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر تقریباً 5 10 15 لوگ جو ہیں وہ رہنے کے لیے مجبور ہیں. تو جب اتنی زیادہ تعداد میں تھوڑی سپیس کے اندر لوگ رہیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا جو ایک پرائیویٹ لائف, ایک پرسنل لائف, جو ایک ان کا جو رائٹ ٹو پرائیویسی ہے وہ مجروح ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پھر لوگوں کے اندر فرسٹریشن آ جاتی ہے اور پھر اینگر جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر اس کا ایک ہماری جو اپ کمنگ جنریشن ہے اس کی سائیکی کے اوپر بھی ایک بڑا جو ایک نیگیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو گائز یہ بھی مجھے ایک اوور پاپولیشن کا ایک اہم امپیکٹ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس کا اچھا خاصا ہماری سوسائٹی کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ سب لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ چائلڈ لیبر کا ایشو جو ہے یہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو گائز میری سمجھ کے مطابق چائلڈ لیبر کا ایشو بھی اس اوور پاپولیشن کے ساتھ ہی لنکڈ ہے, کیونکہ زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے پھر پیرنٹس جو بیچارے جو غریب گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچوں کی جو تعلیم ہے, جو ان کی صحت کے مسائل ہیں وہ ان کو افورڈ نہیں کر سکتے, اور پھر جو ان کی جو روزانہ کی بنیاد پر جو ان کی ضروریات ہوتی ہے وہ جب کہ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو وہ پھر بچوں کو ان کی گروتھ کی بجائے, ان کو اسکول بھیجنے کی بجائے, ان کو جو ہے ان کے جو کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں ان کی بجائے وہ انہیں جو ہے ورک شاپس کے اندر اور پھر دوسری جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹریوں اور کارخانوں میں بچوں کو دھکیل دیتے ہیں, اور وہاں پر ان کے ساتھ بہت زیادہ مس بیہیو ہوتا ہے. اور یہ چائلڈ جو ایشو ہے پاکستان کا یہ تو اب ایون انٹرنیشنلائز بھی ہو گیا ہے. تو گائز یہ ایک چند اہم ہم نے اوور پاپولیشن کے جو امپورٹنٹ جو امپیکٹس ہیں یہ ہم نے آج ڈسکس کیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو لیکچر کو سننے کے بعد اوور پاپولیشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور پیدا ہونے والے اثرات جو ہیں ان کا کافی حد تک ان کی سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ میں اب اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر اس اوور پاپولیشن کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل اور اس اوور پاپولیشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم مختلف سجیشنز اور پالیسی گائیڈ لائنز کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی سجیشنز اور گائیڈ لائنز ہو سکتی ہیں جن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم اس
اس سیریس مسئلے سے باہر نکل سکتے ہیں. ویل تھینک یو آل گائز.